السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و سید الفصحاء والبالغین، اما بعد۔ آج درس قرآن میں سورۃ الحجرات کا درس پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی 49ویں نمبر کی صورت ہے، یعنی 49۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ الحجرات کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کئی سارے حجرے یا کئی سارے کمرے۔ یہ نام اس کو اس لیے دیا گیا کیونکہ اس صورت کے اندر جو قصہ جڑا ہوا ہے یا کچھ آیتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں سے جڑی ہوئی ہیں، جو قصہ ہے یعنی کہ اس لیے اس آیت کو یہ نام دیا گیا۔ قرآن کا یہ انداز رہا ہے، یعنی قرآن کے اندر اگر کسی صورت میں کسی چیز کا ذکر خاص طور پہ ہو رہا ہو جو کسی اور صورت میں نہ ملے ذکر، تو اس کو وہی نام دے دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ نحل، مکھی کا ذکر جو ہے آپ کو قرآن میں اور صورتوں میں نہیں ملے گا، ایک صورت میں ملے گا، تو اس پوری صورت کو مکھی کا ہی نام دے دیا، سورۃ النحل۔ اسی طرح سے سورۃ العنکبوت، قرآن میں ایک ہی صورت میں ذکر ملتا ہے مکڑی کا، تو اسی صورت کو نام دے دیا سورۃ العنکبوت، مکڑی کے نام سے۔ تو اسی طرح سے سورۃ الحجرات، کیونکہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا ذکر ہے۔ سورت کی شروعات کس طرح سے ہے وہ جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سورت کس بارے میں ہے، کیونکہ ہر ایک سورت کا ایک مقصد رکھا گیا ہے قرآن میں، تو اس سورت کا بھی ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے مؤمنین کی تربیت کرنا اور معاشرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق بنانا۔ اور یقیناً اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق معاشرہ چلے تو ہر طرح کی خوشحالی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروعات میں ہی کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن میں اس طرح سے جب کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ جب پکارنے والے انداز میں کہا جاتا ہے ارے او ایمان لانے والوں، یا ارے او لوگو جو ایمان لائے، اس طرح سے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صرف دو ہی ریزن سے ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح سے پکار کر کہتے ہیں، یا تو کسی خاص امر کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا ضرور کیا کرو، یا پھر کسی خاص امر کو جو مومنین کرتے آ رہے ہیں اس سے روکنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس لفظ کا ترجمہ یا تفسیر کر رکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا کی۔ یہاں پہ خاص طور سے خطاب ہے ایمان والوں سے، جیسے کہ اس صورت میں ہمیں یا اس آیت میں ہمیں نظر آ رہا ہے آمنو، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب جو بھی کمانڈ دی جائے گی یا جس چیز سے بھی روکا جائے گا، اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو انسان کے ایمان میں کمی آئے گی، اور اس کے اوپر اگر عمل ہوگا تو انسان کے ایمان میں بڑھوتری آئے گی، زیادتی آئے گی۔ یہ اس کا ڈائریکٹ مطلب ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہاں پہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ نے یہاں پہ ایک نہیں کی کمانڈ دی ہے۔ نہیں کی کمانڈ مطلب کوئی چیز منع کرا ہے، کوئی چیز کرنے کو منع کرا ہے، اور وہ کیا عمل ہے
کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مت آؤ، یعنی کہ ان سے آگے مت بڑھو، یعنی کہ کسی بھی چیز کو اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مت لے جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو یہاں پر بات کہہ رہے ہیں، اس کا یہ میننگ ہے کہ اللہ کا جو کمانڈ ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور جو طریقہ ہے، اس سے آگے مت بڑھو، یعنی کہ اس سے افضل کسی چیز کو مت مانو، یا اپنی کسی بھی رائے کو ان کی رائے کے اوپر مقدم مت کرو، اس لیے لفظ استعمال کیا گیا تقدمو۔ اپنی کسی بھی رائے کو، اپنے کسی عمل کو، اپنے کسی قول کو، اپنے کسی فعل کو اللہ کے حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ترجیح مت دو، یہ اس کا ڈائریکٹ میننگ ہے۔ اس کے اندر اب کئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر ہم دھیان دیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسا عمل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور ہم اس عمل کو کریں اللہ کے قریب آنے کے لیے یا سنت سمجھتے ہوئے، تو وہ عمل اپنے آپ میں بدعت کہلاتا ہے۔ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کلو محدثۃ بدعہ کلو بدعۃ ضلالہ، کہ ہر ایک نیا کیا گیا کام اسلام میں بدعت ہے، اور ہر ایک بدعت ایک گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ایک روایت میں یہ ہے، اور ہر ایک گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ اس کا میننگ ہے، یعنی کہ جس عمل پہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپروول نہیں ملتا ہے، یا ان کی لائف میں ہمیں وہ نہیں ملتا ہے، تو ہم وہ عمل نہیں کر سکتے، بھلے ہی وہ ہمیں کتنا بھی اچھا لگے۔ اس کی ایک بڑی موٹی سی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ عام طور پہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں متعینہ رکعتیں ہیں، تو عصر کی نماز ہے، اس کی 4 رکعتیں ہیں۔ اب کوئی شخص کہے بھائی میں اللہ کی اطاعت میں 2 رکعتیں اور پڑھوں گا، تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ 2 رکعتیں اور پڑھے گا، اچھی بات ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، 2 رکعتیں اور ایڈ کر دی اس نے، عصر کی نماز 6 رکعتوں کی بنا دی، تو سننے میں اس میں برا نہیں لگے گا، لیکن یہ اللہ کے نبی سے آگے بڑھنا ہوا۔ یہ اس کا میننگ ہے۔ ایک میننگ اس کا یہ ہے کہ جیسے کہ اذان ہوتی ہے، تو اذان میں آخری کلمات کیا ہیں؟ کون بتائے گا؟ اذان کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ، جبکہ ہمارا کلمہ پورا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اذان کے اندر ہم آخر میں یہ والی بات کیوں نہیں ایڈ کر سکتے، جو کہ بالکل حق اور سچ بات ہے؟ ہم اذان کے آخر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور آخر میں محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں، تو کیا ہی برائی ہے؟ ہمارے کلمے کا حصہ ہے، بالکل حق بات ہے، فیکٹ بات ہے، سچ بات ہے، اور حدیثوں سے، قرآن سے، ہر چیز سے ثابت بھی اچھا عمل ہے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ اس کا میننگ ہے اس آیت کا، یعنی کہ اللہ کے حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آگے نکل جانا، اس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ خطاب ہو رہا ہے الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی کہ اگر اس چیز کو کیا جائے جس کو اللہ منع کر رہے ہیں تو ایمان میں کمی آئے گی، اور اگر اس چیز پر عمل کیا جائے، یعنی اللہ نے منع کیا ایسا کرنے سے اور ہم ایسا ہی کریں، ہم اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھیں کاموں میں، تو پھر ایمان میں بڑھوتری ہوگی۔ اسی وجہ سے یہاں پہ آمنو خاص طور پہ خطاب کیا جا رہا ہے مومنین سے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب آنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ نے کہا ہے کرنے کو، ان پر عمل کیا جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں پہ سزا رکھی ہے، جن چیزوں سے ہمیں اللہ کا غصہ جھیلنا پڑ سکتا ہے، عذاب جھیلنا پڑ سکتا ہے، ان چیزوں سے رک جایا جائے۔ ایسا کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ جو شخص یہ چیز کرے گا، مطلب اللہ کے قریب آنے کے لیے اللہ کی دی گئے حکموں کو کرے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی منع کردی چیزوں سے دور رہے، تو اس چیز کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔
اس کو عام زبان میں علماء ایسے بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہے. تو اللہ کے ڈر کا یہی مطلب ہو جو میں نے ابھی پچھلی 2 لائنوں میں ایکسپلین کیا، کہ جب آپ کو ہر ایک پل اپنے زندگی کے ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک عمل کرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، بولتے ہوئے، سنتے ہوئے، کچھ دیکھتے ہوئے، کچھ کھاتے ہوئے، کچھ پیتے ہوئے، کچھ پہنتے ہوئے، لوگوں سے تعامل کرتے ہوئے، معاملات میں ہر ایک طریقے سے آپ اپنی زندگی میں، یعنی کہ جس وقت بھی آنکھیں آپ کی کھلی ہوئی ہیں، آپ ہوش و حواس میں ہیں، اس موقع پہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہے کہ میرے اس پل کے اس عمل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. یہ چیز ہے تقوی، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ کانشیس رہنا. اس کے بارے میں بہت لاجیکل اور سائنٹیفک ریسرچز ہو چکی ہیں. جو ہمارے ذہن میں جو کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے ذہن کا جو اسٹرکچر ہے برین کا ہمارے، وہ اسی طرح سے کام کرتا ہے. آپ اس چیز میں جو بھی چیز بھریں گے، آپ اپنے برین میں جو بھی چیز بھریں گے کانشیسلی، وہ سب کانشیس مائنڈ میں آپ کے جھلکے گی. یعنی کہ آپ جس چیز کو زیادہ دیکھیں گے، زیادہ سنیں گے، آپ کی وہی چیز لوٹ کر آئے گی اس موقع پہ جب آپ اپنے ذہن کو زیادہ استعمال نہ کر رہے ہوں. آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ کسی چیز کو بار بار سنتے رہیے، اپنے ہوش میں بار بار سنتے رہیے، بار بار سنتے رہیے. پھر آپ ایک ایسے موقع پہ پہنچیں گے جس ٹائم پہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی ذہنی کام نہیں کر رہے، آپ نے اپنے ذہن کو فری چھوڑ دیا، آپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر آپ رات کو سونے کے لیے لیٹ گئے ہیں. تو آپ کو وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کا ذہن دہرائے گا، وہ چیزیں آپ کے ذہن میں بجے گی، وہ چیز وہ واپس آئے گی آپ کے ذہن میں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جب ہم ہر پل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا برین باقاعدہ اس بات پر فکس ہو جاتا ہے، ہمارا ذہن اس بات پہ مثبت ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی خیال کرتے ہیں ہر موقع پہ، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہر وقت. یہی تقوی ہے. اور اللہ کا تقوی کیوں اختیار کریں؟ وہ آگے بتایا اللہ نے، ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک چیز سنتے ہیں اور ہر ایک چیز جانتے ہیں. پہلے اللہ نے سننے کی صفت بیان کری، یعنی کہ آپ جو بھی اعمال کر رہے ہیں وہ ساری باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اور بھی کئی جگہ پر بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی اپنے ذہن میں بھی کچھ بول رہا ہوگا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن سکتے ہیں. اور پھر اللہ نے جو ہے علم کے بارے میں اپنی علم والی صفت بتائی، علیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز جانتے بھی ہیں. تو عام طور پہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو سن رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو اس چیز کا علم بھی ہو. اس چیز کی نفی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں صفات بیان کر دی اپنی. مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں سے جو بات بول رہا ہوں وہ یقیناً آپ لوگ سن رہے ہیں، لیکن آپ میں سے ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ کانشیسلی سن رہے ہوں اور اس کو یاد رکھیں. یا پھر میں جو بول رہا ہوں وہ ضروری نہیں ہے جو میں مراد لے کے بول رہا ہوں وہی مراد آپ لیں اس کو سننے سے. سب کی انڈرسٹینڈنگ الگ ہوتی ہے، سب الگ مراد لے سکتے ہیں اس سے، یہ ممکن بات ہے. اسی طرح سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز سن لیتے ہیں لیکن آپ اس چیز کے علم تک نہیں پہنچ پاتے، ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اللہ نے بولا سمیع علیم، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح سے کسی چیز کو سنتے ہیں اس کا ایز اٹ از علم بھی رکھتے ہیں. مطلب آپ نے جو مراد لے کے بولا ہے، جس طرح سے بولا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اسی طرح سے بالکل پتہ ہے. جیسے کہ ہم عام طور پہ ایک دوسرے کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. کوئی چیز میں نے بولی اور سامنے والا اس پر بھڑک گیا تو میں اپنی بات بدل سکتا ہوں، یہ کہہ دوں گا کہ بھائی میں نے اس سے یہ انٹینڈ نہیں کیا تھا، میری انٹینشن یہ نہیں تھی، میں تو یہ چاہ رہا تھا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے ایسے سن لیا میرا، لیکن یہ مطلب تھا. لیکن یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں پہ نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ نے کیا کہا، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز سنتے ہیں اور ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ بھی سنتے ہیں اس کا 100% پرفیکٹ علم رکھتے ہیں.
کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بولی جا رہی ہے، کیوں بولی جا رہی ہے۔ تو یہ ہماری سورۃ الحجرات کی پہلی آیت تھی، اور آج کے درس میں یہ ایک ہی آیت ہو پائے گی، یہاں سے کنٹینیو کریں گے ہم اگلے درس میں انشاءاللہ، کیونکہ وقت کی قلت ہے آج۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دیں اور اپنا تقوی حقیقت میں اختیار کرنے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔